السلام علیکم گائز آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے گائز؟ تو آج جمعہ المبارک، اچھا دن، ہفتے کا سب سے افضل ترین دن جمعہ المبارک ہوتا ہے۔ تو اس وقت آج ہم لوگ جو ہیں کہیں جا رہے ہیں مسجد، کوئی خاص مسجد جہاں پہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ بیان وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں۔ امان گیا ہے پہلے میں کبھی نہیں گیا، آج امان میں خود بولتے بھی ہیں۔ نہیں گیا، میں خود بھی نہیں گیا۔ آپ بھی نہیں گئے؟ ہاں نا، چلو پھر بس آج اتنا لیے کہ اچھے عالم میں اچھا بیان ہوتا ہے۔ دیکھیں گائز، ہر جگہ اچھا بیان ہوتا ہے، لیکن الگ الگ جگہ جا کر مطلب نماز کے ٹائم ہو گیا، پیچھے سے لوگ بھی آواز لگا رہے ہیں تو ہم لوگ نکلتے ہیں، ہاں پھر آپ انشاءاللہ یہ آپ دکھائیں گے آپ دکھاتے کو ہیں۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے گائز؟ اوکے گائز۔ اچھا تو گائز اس وقت ہم لوگ آ چکے ہیں امان کے ماما کے پاس، ادھر سے ماموں پھر ہم جان کے لوگ جائیں دفتر، گے یہاں سے ماموں جان ہمیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ جو ہے۔ ہمیں رستہ وستہ کچھ نہیں پتا کہاں ہے مسجد۔ یہ دکھا دیں ہمیں۔ یہ دیکھیں ہم آئے ہوئے ہیں، یہ AK موورس، تو یہ ان کے ماما کا دکان ہے۔ جب بھی دکان نہیں، کچھ دفتر، دفتر ہے، جب بھی کچھ چاہیے ہوگا موٹر وغیرہ کے ٹکٹس، لیے۔ ارے وہ بسیں ٹکٹس، اچھا بس کی ٹکٹ سے، میں تو اس کے لیے ڈسکاؤنٹ کر آنا، دوں گا ڈسکاؤنٹ کرنے آیا جو نا امان کے پاس۔ کوئٹہ ٹو کراچی کوئٹہ ٹو کراچی؟ صرف کوئٹہ ٹو کراچی ہے، کہیں اور بھی؟ ہے، فیصل آباد، لاہور، یہاں بھی سب جگہ ہے۔ آپ بس کانٹیکٹ میں رہیے، واٹس ایپ نمبر میں دے دوں گا۔ نہیں آپ اپنا واٹس ایپ نہیں، آپ میرا لے لینا، میں آپ کو ان کا دے دوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم اندر بیٹھتے ہیں، ماموں جان کا انتظار کرتے ہیں، وہ ہمیں انہوں نے لے کے بولے جائیں اندر گے، بیٹھو تو ہمیں جب لے کے تک جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے گائز؟ تو ہم اندر کہاں بیٹھتے بیٹھنا ہیں۔ ہے؟ پھر جب تک ان کے ماموں آتے ہیں ہم لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، چیئرس وغیرہ ہے، پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو گائز ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں، امان کے ماما بھی آ چکے ہیں۔ تو گائز ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، آگے آگے دیکھ رہے ہیں امان کا ماما چل رہا ہے۔ بھائی ہم سارے امان کے ماما سے سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے چھپ چھپ کے ولاگ بنا رہے ہیں، ان کو پتہ نہ چلے، ان لوگ ہمارا موبائل بھی توڑ سکتے ہیں۔ نہیں ہے، بالکل خطرناک ہے۔ بہت خطرناک ہے، یہ بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ یہ اچھا، تو اسی کے ساتھ واپسی ساتھ طرف ہم لوگ یہ دیکھیں مسجد کا گیٹ اتنا بڑا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جامع مسجد، دیکھ سکتے ہیں مسجد، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، ماشاء اللہ۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اندر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائی، اس کائنات کے اندر اگر کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی مقدس ہستی ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں جیسے بارش کے قطرات، کہ کوئی آدمی بارش کے قطروں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس انسان کے اوپر نعمتوں کی بارش کی۔ مختصر الفاظ کے اندر بیان کیا جائے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی نعمتیں دو طرح کی۔ ایک نعمت وہ ہے جو ظاہری ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے، چھوتا ہے، چکتا ہے، سونگتا ہے، پکڑتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، جیسے سورج کی نعمت، چاند کی نعمت۔ پھر ان سورج اور چاند کے اندر جو فوائد ہیں اور جو اللہ کے انعامات ہیں وہ خود ایک مستقل ہے۔ پھر دن کا آنا اور رات کا جانا، رات کا آنا اور دن کا آنا، اس بات کا اعتراف کرنے میں وہ حال محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے ابھی کائنات کے سربستہ رازوں میں سے چند فیصد، 2% معلومات حاصل کی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چند فیصد معلومات کی بنیاد پر انسان کہہ رہا ہے کہ میرے لیے سائنس کافی ہے، مجھے جو ہے کسی شریعت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندوں، تم ذرا سوچو کہ سائنس تو اللہ کی پناہ کے اندر، اللہ کے قدموں کے اندر پانی بھرتی ہے، اور سائنس کے تجربات ایک زمانے تک
فلسفہ اور الٹا جو ہے ایک قاعدہ سامنے آیا. ایسی بے شمار مثالیں سائنس میں موجود ہے، اس وقت اس کا موضوع نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بلے اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر چاول اور چاول کی بے شمار قسمیں اور ایک ہی زمین سے نکلنے والا چاول ایک کی خوشبو کچھ ہے، دوسرے کی خوشبو کچھ ہے. ایک کا ذائقہ کچھ ہے، دوسرے کا ذائقہ کچھ ہے. ایک کا سائز کچھ ہے، دوسرے کا سائز کچھ ہے. ایک کی رنگت کچھ ہے، دوسرے کی رنگت کچھ ہے. پھر اسی طریقے سے دالوں کی مختلف اقسام اور ان مختلف اقسام کے اندر کیٹیگری ہو گئی ہے، یہ اعلیٰ قسم ہے، یہ اوسط قسم ہے، یہ ادنا قسم ہے. ایک ہی زمین سے نکل رہی ہے. پھر ہر ایک کی خوشبو الگ ایک ہی زمین سے نکل رہی ہے. ہر ایک کا ذائقہ الگ ایک ہی زمین سے نکل رہی ہے. پھر پھلوں کی انواع اور اقسام یہ خود اللہ کی نعمت ہے. یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ ظاہری نعمتیں ہیں، جس کو انسان دیکھ سکتا ہے، جس کو انسان چکھ سکتا ہے، جس کو انسان سن سکتا ہے، جس کو انسان پکڑ سکتا ہے، جس کی طرف چل کے جا سکتا ہے، یہ ظاہری نعمت. باطنی نعمت جس کو انسان پکڑ نہیں سکتا، جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جس کو انسان چکھ نہیں سکتا، وہ معرفت ہے، وہ علم کی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے. یہ تمام نعمتیں دل سے دل میں آ رہی ہیں، لیکن یہ انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا. ایمان کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان کو تولا جائے، ناپا جائے، سمجھا جائے. اب ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کا جو سرخیز ہے، ان باطنی اور ظاہری نعمتوں کا جو سردار ہے، اور ان ظاہری و باطنی نعمتوں کا جو سبب وجود ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہے. ایک موقع آتا ہے وہ ہے شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ سارے نبیوں کی امتوں کا حساب کتاب شروع ہونے کی اجازت ہے. ہر نبی پکارتا ہے نفسی نفسی میرا کیا بنے گا. ایسے موقع پہ جس نبی کی بات سنی جائے گی اس نبی کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہے. اور پھر شفاعت صغریٰ کا وقت آئے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امی جان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موقع ایسا ہوگا کہ میں اپنی امت کے لیے ایسا پریشان، ایسا فکر پر رہوں گا. کبھی میں پنسرات میں بھاگ رہا ہوں گا، کبھی میں میزان عمل کی طرف بھاگ رہا ہوں گا، کبھی میں کسی امت کو پہلی پریشانی سے نکال رہا ہوں گا، تو تم مجھے اس درمیان میں پاؤ گے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کے پروردگار آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس موقع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ بلکہ فرمایا میں نے اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک میرا امتی جہنم میں ہوگا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا سستا بک رہا، اس کی وجہ صرف اور صرف ہم ہو رہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی ہمارے لیے فکر مند رہے گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس وقت تک قدم مبارک کی رکھیں گے جب تک کہ سب کو اپنے اپنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامات دکھلائے ہیں ان مقامات تک پہنچائے. جو فرمائے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے بندو تمہاری درود کی میرے نبی کو ضرورت نہیں، تمہارے درود کو کی میرے نبی کو ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ بھیج رہے ہیں، فرشتے بھیج رہے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ آسمان ساتوں آسمان پر ایک بارش جگہ نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ موجود ہو. تو لاکھ اعداد درود بھیجے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے مومنوں تم درود بھیجو کیونکہ تمہارا فائدہ ہے، لیکن ہم کو درود کا طریقہ معلوم نہیں ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حکمت کی طرف اشارہ کیا کہ تم درود میرے اوپر بھیج نہیں سکتے. تم جو ہے اللہ سے درخواست کر دو کہ اپنی شان کے مطابق میرے اور آپ کے نبی پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد، یعنی اے اللہ آپ درود بھیجیے، ہمارے بس میں نہیں. اور یاد رکھیے گا جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ماں باپ کا احترام فرض ہے، حلال اختیار کرنا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، اسی طریقے سے زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا فرض ہے. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو میرے عزیز دوستوں بھائیو، ہم نے زندگی میں ایک فرض ادا کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اونچی کی جگہ عطا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا، تو وہ اس جگہ پر تشریف فرما ہوں گے. اس جگہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی امت ہے ان کو دیکھ رہے ہو اور سارے نبیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے سارے انسانوں کے ابا جان ہیں، تو اب وہ دیکھ رہے ہوں گے. اتنے میں دیکھیں گے ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو وہ آواز دیں گے یا احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام احمد ہے. آواز دیں گے یا احمد، اے احمد دیکھو تمہاری امتی ایک بندے کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں میں قبر کا سکون کا دھوتی بات ہوتا ہے. یہ اردو محاورے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی میں بالکل تیار ہو جاؤں گا اور میں دوڑتا میں جاؤں گا اور جانے گا فرشتوں سے کہوں گا میری بات سنو. تو فرشتے کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم جو ہے بڑے مضبوط خو ہیں اور ہم اللہ کی معصیت نہیں کرتے. اللہ نے حکم دیا ہے تو لہٰذا ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک پر اپنی داڑھی مبارک پر الٹا ہاتھ رکھ کے اللہ کی طرف دیکھیں گے، یعنی عرش کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے کیا مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے میری امت کے سلسلے میں دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں رک جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنے کی بات مانو اور اس بندے کو وہیں چھوڑ کے آئے ہو جہاں سے لے کے آئے. اب اس بندے کو لے جایا جائے گا، فرشتے وہاں پر میزان عمل پر لا کر چھوڑ دیں گے کیونکہ وہیں پر پکڑا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جیسے سم ہوتی ہے اس طرح کی پرچی نکالیں گے، اس پرچی کو اس کے میزان عمل میں رکھ دیں گے. جب اس کے میزان عمل میں رکھیں گے تو اس کا پڑھنا نیکیوں کا بھاری ہو جائے. تو اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے کہ سب جنت میں لے جاؤ. فرشتے آئیں گے تو وہ کہیں گے ایک پر رک جاؤ، میں اپنے محسن سے پوچھ لوں کہ یہ ہے کون سا، کیونکہ اس نے تو دیکھا نہیں. تو اللہ کو فرمائیں گے کہ میں تمہارا پیغمبر محمد ہوں. تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیا عمل فرمایا کہ میرے اتنے گناہوں کا پڑھنا اوپر چلا گیا اور نیکیوں کا پڑھنا چھوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم نے مجھ پر درود بھیجا تھا نا، تو میرا حق تھا کہ میں اس کا بدلہ دوں. تو یہ میں درود رکھنا ہے جو تم نے میرے اوپر بھیجا تھا اس کا وزن ہے. ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین اس پر 10 نعمتیں 10 درود بھیجیں گے، 10 رحمتیں نازل فرمائیں. اللہ رب العالمین رفع درجتہ اس کے درجات کو کر دیں گے 10 درجات، 10 درجے بلند کر دیں گے. وہ محقق ہو 10 سیئات اور اس کے 10 گناہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے. تو وہ درود شریف اگر ایک دفعہ بھیجا تو 10، تو 10 دفعہ بھیجا تو 100 اور 100 دفعہ بھیجا تو 1000. آپ سوچئے ہم روزانہ 1000 درجات کی بلندی پا سکتے ہیں اور ہم روزانہ 1000 گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. ہم روزانہ
اور پھر ایک درود تو ایسا عجیب غریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ درود بھیجا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا، تو اس کے نیکی لکھنے والے فرشتے 1000 سال تک نیکیاں لکھتے رہیں گے. ایک دفعہ پڑھ لیجیے میرے ساتھ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے ابھی یہاں پڑھا ہے یہ درود، اب 1000 سال تک میرا عقیدہ یہ ہے کہ کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ 1000 سال تک نیکیاں لکھتے رہیں گے فرشتے. 1000 سال کہنا آسان ہے، انسانوں کی عمر 1000 سال ہے، یعنی ایک آدمی 100 سال مر گیا، 100 سال کی عمر مر گیا، لیکن اس کی نیکیاں چونکہ وہ زندگی میں درود بھیج دیا تھا، تو اب 1000 سال تک نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی. آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی مبارک نمبر ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ تم کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کرو. اب اگر ایک آدمی جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر 100 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ سوچ لیجیے آپ ایک ایسا صدقہ چھوڑ کے جائیں گے، ہم ایک ایسا صدقہ چھوڑ کے جائیں گے جس کا ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں درج ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شخص درود بھیجتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ محبوب رب العالمین کسی کے دعائے مغفرت فرمائے اور محبوب کا جو محب ہے وہ اس کی بات نہ مانے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتی. تب پھر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہم طے کر لیں کہ روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھیں. اب درود شریف کے لیے کوئی درود بھی کوئی متعین نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا. اچھا پھر آپ حیران ہو، ایک روایت جب میں نے دیکھی تو میں تو چھوٹ گیا ہے، اگر کوئی مجنون ہوتا تو مستانہ ہو جاتا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی محبت نبی کے دل میں پیدا ہو جائے وہ کثرت سے درود پڑھے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی، ہم کثرت سے درود پڑھیں. لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ اگر ہم نبی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی؟ تو نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں، بس میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کر رہا ہو. میں کیا اور میری حیثیت کا، میرا نبی مجھے تحفہ دے گا، اس سے بڑی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کے بعد سے درود چھوڑیں گے کم سے کم 100 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی درود کو نہیں چھوڑیں گے، ضرور بھی ضرور 100 مرتبہ. کچھ نہیں بھائی، ہر نماز کے بعد 50-20 مرتبہ پڑھ لو، 100 دفعہ ہو جائے. اب اگر جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم پڑھو گے تو 1000 سال 1000 کو ملٹیپلائی کرو 10 سے 10,000 سال، اور 10,000 کو اگر ملٹیپلائی کرو گے تو 100 سے تو اندازہ کرو کہاں تک معاملہ پہنچے گا. اور وہاں پر وہی سکہ چلتا ہے جو سکہ نیکیوں کا ہے. اور آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں. دیکھیے میں لالچی آدمی ہوں، میں لالچ کے اندر میں نے آپ کو بار بار درود پڑھوایا، آپ نے تو درود پڑھ لیا، لیکن میرے نام اعمال میں آپ سب کا درود پڑھنا لکھ دیا گیا. آپ کے لیے اگر اس درود میں 1000 دفعہ 1000 سال تک لکھا جائے گا تو یہاں جتنا بڑا مجمع موجود ہے ان سب کی نیکیوں کے اعتبار سے مجھے مزید ملے گا. تو اسی طریقے سے اب ہم گھر جائیں گے اور گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو اور جو ملنے والا اس کو ترغیب دیں گے کہ نبی کی خدمت میں درود بھیجا کرو.
है। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें और सिर में बात कीजिए। अब ये किताब जब तक दुनिया में रहेगी तो याद रखिए कि हमारे सत्य जा रहे हैं। बहुत दफे का सौदा बता रहा हूँ, तो ये जो है इस सौदे को घाटे के सौदे का समझिएगा, इसकी कदर कीजिए। नमाज पढ़ के निकल गए, तो भी साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ हम लोग आखिरत की भी तैयारी करें। ये जो है सिर्फ दुनिया में हमें जो है ना कुछ नहीं, दुनिया फरेब है, धोखा है, आर्जी है। हमें आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। चाहूँगा कि अपने 5 वक्त की नमाज कायम करें, आप भी हम भी इंशाल्लाह से करते हैं, तो इंशाल्लाह तब करेंगे। अफाद भाई, आपने किसके लिए दुआ किया? अबे भाई चुप हो गया है। खैर गाइस, तो इस वक्त हम लोग नमाज पढ़ के निकल चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमारा ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस वक्त हमें एंड करना होगा। मकसद ये था, ये नहीं कि हम दीन कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आप लोग भी दीन की तरफ आएँ, क्योंकि सिर्फ हमारा काम नहीं है दीन की तरफ आना, आप लोगों का भी काम है। मैंने शायरी नहीं मारी है। अरे हाँ, शायरी अगर मैं यहाँ से चला गया, उसने मुझे मना किया है कि कहीं मत जाना। ओह अच्छा, उसके लिए नहीं है, समझे, आलतू फालतू के लिए। वो जाए, वो दिल में रहती है। ओह, मतलब बहुत सारे गर्लफ्रेंड है इसके। वो तो दिल में रहती है औरों के लिए। तुम्हारी उसन पर मैं लानत बेचता हूँ, तुम्हारी उसन पर मैं लानत बेचता हूँ, क्योंकि मैंने खुदा से दिल लगा लिया है। तो अभी हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।